نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 26 اور ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 13 جس کا نام ہے من الماس رابا ملکہ دادم. میں نے پیش کیا ہے ملکہ کو ایک ہیرا. ذکیہ بیگم تو دل تھام کر رہ گئیں اور لب کھل گئے اور آنکھوں میں بے یقینی پھیلی. تم سارا، تم ادھر تھی مگر کیوں؟ سہارے کے لیے بیڈ کا کنارہ تھاما اور وہ بھی آہستگی سے بیٹھی. آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. اس نے مجھے وہاں بلایا تھا. سر جھکائے انگلی سے ہتھیلی مسلتی ہوئی وہ بتانے لگی. ذرا دیر کے لیے ہم 1 ماہ قبل 21 مئی کی صبح تک پیچھے جاتے ہیں جب سعدی ہاشم کاردار کے آفس میں بیٹھا تھا تو چند میل دور اپنے آفس میں بیٹھی سارا انٹرکام اٹھائے کہہ رہی تھی، ماریا میں انسٹیٹیوٹ جا رہی ہوں کلاس لینے. آپ یوں کرو سعدی کو کہو کہ جو پریزنٹیشن اس نے. لیکن ڈاکٹر سارا، سعدی تو آج آئی ہی نہیں. دوسری طرف سے اس کو اجلت میں ٹوکا گیا تھا تو وہ ذرا دیر کو رکی. نہیں آیا؟ آئی برو بھنچے اور آنکھوں میں غصہ آ گیا اور موبائل اٹھا کر کال ملائی. ہاشم کے آفس کے باہر حلیمہ بیٹھی کام کر رہی تھی. جب ٹوکری میں رکھا سعدی کا موبائل بجنے لگا اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، بلاک نمبر کالنگ، اور وہ واپس کام کرنے لگی. اور سارا نے فون رکھا تو چہرے پہ شدید ناراضگی تھی اور کلاس لینے کے بعد وہ باہر نکلی تو دوبارہ سے اس کو کال ملائی. اب کہ اس نے اٹھایا اور کہا جی. وہ خود بھی اکتایا ہوا لگ رہا تھا. سعدی یوسف اب آج آفس نہیں آئے؟ دانت پہ دانت جما کر تحمل سے اس نے پوچھا. مجھے کچھ کام تھا. ہاشم کے آفس سے باہر سڑک پہ وہ گاڑی دوڑاتا گھر کی ہی طرف جا رہا تھا. آج 5 بجے سے پہلے آ کر اپنا ٹرمینیشن لیٹر وصول کر لینا سعدی، کیونکہ میں مزید تمہاری بے قاعدگیاں برداشت نہیں کروں گی. آج نہیں آ سکو تو کل آنے کی زحمت بھی نہ کرنا. ہم لیٹر بھجوا دیں گے. خدا حافظ. سختی سے بولی. میں گھر جا کر دوسرے نمبر سے آپ کو کال کرتا ہوں. یہ فون بگ ہو رہا ہے. اس نے ایسے اجلت میں کہا جیسے سارا کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اف. اور شام کو وہ گھر پہ تھی جب اس کا موبائل بجا اور ندرت بھابی کالنگ. جی بھابی. بھابی کا بیٹا بول رہا ہوں، وہ بھی خوبصورت والا. وہ صبح کی نسبت حشاش بشاش لگ رہا تھا اور سارا کے چہرے پہ خفگی دار آئی. ٹرمینیشن لیٹر پوسٹ کر دیں گے ہم. آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی باس کو نہیں، سارا خالہ کو فون کیا ہے. ضروری بات کرنی ہے. اس کے بعد بے شک مجھے نوکری سے نکال دیجیے گا. اب سارا کے چہرے کی خفگی کچھ کم ہوئی. اگر وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھی، پروسیس ڈیزائن میں پی ایچ ڈی تھی، تو وہ بھی سعدی ہی تھا. ہاں بولو. شام کو میں ساری فیملی کو اپنے ریسٹورانٹ میں اکٹھا کر رہا ہوں. آپ بھی آئیں گی کیونکہ مجھے سب کو کچھ بتانا ہے. میں تو نہیں آ سکتی. جو بتانا ہے ابھی بتا دو. آپ کے شوہر کے قاتل سے ملا میں آج. اس سے اعتراف بھی کروا لیا اور ثبوت بھی ہے میرے پاس. مجھے پتا ہے آپ کو بدلہ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر کم از کم یہ تو آپ جاننا چاہیں گی نا کہ آپ کو اپنے بچوں کو آپ کو اپنے بچوں کو کس سے محفوظ رکھنا ہے. اور سارا دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی سنتی رہی اور پھر اس نے وہی کیا جو سعدی نے کہا، مگر ایک چیز پہ وہ راضی نہیں ہوئی. میں کسی بھی فیملی ڈنر کا حصہ نہیں بنوں گی. اوکے، آپ ہمارے گھر کے قریب جو پارک ہے وہاں آ جائیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اگر میں آپ کو راضی نہ کر سکا تو ٹھیک ہے، آپ وہیں سے گھر چلی جائیے گا اور میں ریسٹورانٹ. وہ اتنے پہ راضی ہو گئی اور صرف اتنے پہ ہی. مغرب ڈھل چکی اور اندھیرا پھیل گیا تھا جب اس نے پارک میں بینچ پہ بیٹھے کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر سعدی کو کال کرنے کے لیے فون نکالا، مگر اس کی تاکید یاد آ گئی. اس کا فون ممکنہ طور پہ بگ ہو رہا ہے. گو کہ ایسا نہیں تھا مگر وہ احتیاط کر رہا تھا، سو اس نے صرف پیغام بھیجا کدھر ہو. جواب ذرا دیر سے موصول ہوا اور اسٹریٹ نمبر 14 میں رائٹ لین میں جو زیر تعمیر گھر ہیں ان میں سبز گیٹ والے گھر کے اندر جائیں، میں آ رہا ہوں. ریسٹورانٹ نہیں آ سکتی تو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا. اب یہ سب سارا کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ سعدی تھا. اس کو میلو ڈرامہ کی عادت تھی. یقیناً کوئی وجہ تھی جبھی وہ کہہ رہا تھا. وہ پیدل چلتی چند گلیاں عبور کر کے اس گھر کے اندر چلی گئی اور رات کا وقت سنسان گلی محیط تاریکی، بجلی گئی ہوئی تھی. وہ اس پراسرار منظر نامے سے نہ ڈری اور نہ ہی گھبرائی. بس اس گھر کے پورچ میں بار بار گھڑی دیکھتی ٹہلتی رہی. وہ عمر اور تجربے کے اس حصے میں تھی جہاں انسان جنات اور بھوت پریت سے نہیں ڈرتا بلکہ صرف انسانوں سے ڈرتا ہے. گیٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ مڑی اور جھنجھلا کر کہنے لگی، سعدی اتنا ڈرامہ کرنے کی. مگر وہ منہ پہ انگلی رکھتا تیزی سے قریب آیا. سارا رک گیا اور دوبارہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھتا تھا. آپ یوں کرے ریسٹورانٹ جائیں. میں سعدی، میں نے بتایا نا کہ میں ادھر نہیں آؤں گی. تمہیں مجھ کچھ بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں. شائستہ. اس نے پھر گردن موڑی، پھر ذرا خفگی سے اسے دیکھا. میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. میرا خیال ہے اس کے پاس گن ہے. اور سارا کا منہ کھولا. نہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. وہ میرا دوست ہے مگر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ یوں کریں ریسٹورانٹ جائیں. اور یہ اس نے چابیوں کا گچھا نکالا اور علیشا کی چین سے اس نے 6 انچ کا ایک سلور پین بھی نتھی کر رکھا تھا اور اس سارا کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ جا کر سمر کو دیجیے گا. میرے پاس اس کی کوئی بھی کاپی نہیں ہے. پلیز اسے مت کھوئیے گا. بس سمر کو دے دے اور کہنا سعدی آ رہا ہے. پھر بے شک گھر چلی جائے گا. میں بعد میں وضاحت کر دوں گا.
سعدی یہ کیا ہو رہا ہے تم؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ ڈاکٹر سارا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، جائیں جلدی۔ سارا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جانے کے لیے مڑی اور ساتھ ہی پاؤچ کھول کر اندر کی چین رکھا۔ تبھی پاؤچ میں رکھا موبائل زور سے چیخا، کوئی کال آ رہی تھی اور اندھیرے اور سناٹے میں آواز گونجی۔ باہر گلی میں شیرو کو لگا کہ سعدی اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا، مگر وہ تو سارا کا فون تھا۔ او ڈیم! سعدی نے تیزی سے اس کا فون جھپٹا اور اسے سائلنٹ کیا اور ذرا فکر مندی سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ادھر ہی آ جائے گا، اوپر سیڑھیوں سے جائیں، ساتھ والے گھر کی چھت پھلانگ لے اور سنیں وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جو ہو جائے اپنے سامنے نہیں آنا، چاہے جو بھی ہو جائے، اب جائیں۔ کندھے سے تقریباً اس نے سارا کو دھکیل دیا اور اس وقت بھی سارا کی فکر تھی، شیرو نے دیکھ لیا تو سمجھے گا کہ وہ سارا کو سب بتا چکا ہے اور پھر سارا کو وہ نقصان پہنچ جائیں گے۔ سارا کے متمل جو حواس جو تھے وہ بالآخر کام کرنے لگے اور وہ تیزی سے سیڑھیوں تک آئی، سینڈل اتار کر ہاتھ میں پکڑی اور زینے پھلانگ گئی۔ مڑ کر دیکھا تو سعدی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ سارا اوپر آ گئی۔ اوپری چھت خالی تھی، سریے، ستون، آدھی دیواریں۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی، سہج سہج کر قدم رکھتی ذرا آگے ہوئی، تبھی اس نے وہ آواز سنی۔ نیچے سعدی سے کوئی بات کر رہا تھا اور وہ اسے پہچانتی تھی۔ فارس کی آواز نہیں، نوشرواں۔ اس کی آواز فارس سے ملتی تھی۔ سارا واپس مڑی اور سیڑھیوں کے دہانے تک آئی، ذرا سی گردن نکال کر جھانکا، وہ نوشرواں ہی تھا اور وہ سعدی پہ پستول تانے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے نظروں کے سامنے اس کی نظروں میں وارث کے پنکھے سے لٹکتی لاش گھوم گئی۔ وہ دم سادھے سن سی کھڑی رہی۔ اس نے چند الفاظ سنے، وارث کو انہی لوگوں نے مارا ہے، وارث کو ہاشم نے مارا ہے۔ اس کی نگاہیں نوشرواں کے پستول تانے ہاتھ پہ تھیں اور ذہن سن سا تھا، مگر نہیں، اسے ان الفاظ کی فی الحال کوئی سمجھ نہیں تھی، بس اسے سعدی کی فکر تھی۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ گولی چلا دے گا اور سعدی کو اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی پتھر جسے وہ شیرو کے سر پہ مار سکے، مگر اس نے دیکھا اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نہیں، وہ عورت تھی، کمزور تھی، وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی، پھر کس کو بلائے؟ فارس؟ نہیں۔ پولیس؟ ہاں پولیس۔ سائرن سنتے ہی وہ بھاگ جائے گا، اور ڈاکٹر سارا غازی نے اگلا فیصلہ لمحوں میں کیا تھا، اور لمحوں میں ہی وہ ننگے پیر چلتی ساتھ والے گھر کی چھت تک آئی۔ دونوں چھتیں ملی ہوئی تھیں، مگر وہ ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہ پھلانگ سکے۔ اس نے کونے میں نوشرواں سے حتی الامکان دور کھڑے ہو کر موبائل پہ پولیس کو کال کی۔ اس کا نمبر پرائیویٹ تھا اور کال ٹریس نہیں کی جا سکتی تھی۔ مدھم سرگوشی میں جلدی جلدی ان کو سمجھایا اس ایڈریس پہ ایک شخص فائرنگ کر رہا ہے اور وہ جلدی پہنچیں۔ انہوں نے ایڈریس کنفرم کیا اور اسے تسلی دی کہ ایک موبائل اس علاقے میں گشت کر رہی ہے اور وہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ آپ کون ہیں اور کدھر سے بول رہی ہیں؟ اور جواب آیا کہ میں ہمسائے سے بول رہی ہوں۔ اوکے، آپ اس شخص سے دور رہیں، کہیں چھپ جائیں، پولیس کے آنے تک باہر نہ نکلے گا۔ اس نے پوری بات سنے بغیر فون کاٹا اور بلی کی چال چلتی واپس آئی اور سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں جو پریشانی اور فکر مند سے سکڑی تھیں، اب ان میں شوق اور وحشت پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ سعدی گرا پڑا تھا اور وہ کراہ رہا تھا اور اندھیرے میں خون کا رنگ دکھائی نہ دیتا تھا، مگر اس کی سفید شرٹ درمیان سے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ سارا نے چیخ روکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے نوشرواں نے اسے 2 گولیاں مزید مار دیں اور گولی کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ایک کلک ہوتا تھا اور زمین پہ گرا لڑکا کراہتا تھا، پھر وہ اسے بوٹ سے ٹھوکریں مارنے لگا اور وہ اسے مارتا ہی جا رہا تھا، اور اوپر سیڑھیوں کے دہانے پہ ملک کی پہلی پی ایچ ڈی ان پروسیس ڈیزائن نیسکوم کی زمین سے اور فضا سے فضا میں مار کر دینے والا میزائل بنانے والی سائنسدان اور تھرکول کی پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سارا غازی کپ کپا ہی رہی تھیں۔ اس کا دل لرز رہا تھا اور رنگ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے کتنی ہی دفعہ کمزور ہاتھوں سے پتھر اٹھایا، مگر اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ اسے کھینچ کر مارتے۔ ہر ٹھوکر کے بعد وہ جیسے جانے کو مڑتا اور پھر رک کر سعدی کو مارتا۔ وہ بس لمحے گن رہی تھی، ادھر وہ نکلے ادھر وہ سارا، سعدی کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے جا۔ بالآخر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر جاتے جاتے اس نے پوری قوت سے سعدی کے منہ پہ بوٹ مارا اور سارا کی آنکھوں میں ایک دم بہت سا پانی اترا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اسے ہوا میں بلند کرتے ہوئے لبوں سے ہلکی سی سسکار نکلی۔ وہ کتنی مشکل سے چیخیں، آنسو، بددعا سب رو کے بیٹھی تھی، یہ وہی جانتی تھی، اور یہ کراہ نوشرواں تک بھی پہنچی تھی جب وہ ایک دم گھوما۔ سارا فوراً دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ کون ہے ادھر؟ وہ احتیاط سے قدم بڑھا رہا تھا اور سارا گہرے گہرے سانس لیتی دیوار سے کمر ٹکائے کھڑی تھی۔ پھر اسے گولیوں کے کلک اور ان کے سیڑھیوں اور دیوار سے ٹکرانے کی آواز سنائی تھی۔ گولیوں کے بارے میں خبریں سننا اور ان کو فلموں اور ویڈیو گیمز میں دیکھنا تو اور بات تھی، مگر ان کو خود پہ برستے دیکھنا یہ زندگی کے تکلیف دہ تجربات میں سے ایک تجربہ تھا۔ اس نے آنکھیں اپنی بند کر لی سارا نے، اور اس کا سارا ہی وجود کانپ رہا تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر اوٹ سے نکلی نوشرواں جاتے جاتے اسی پل واپس مڑا، اور اندھیرے میں سارا ہیولسا فوراً اوٹ میں ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی آئے گا اور اسے بھی گولیوں سے بھون دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ گیٹ عبور کر کے باہر کو نکل گیا اور وہ دوڑ کر نیچے آئی۔ سعدی زمین پہ گرا کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سعدی، اس نے جھنجھوڑا، اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ سعدی نے غنودی سی آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر ان میں کوئی احساس نہ جاگا، بس وہی غنودہ صدماتی بے یقین سی کیفیت۔ میں نے پولیس کو کال کر دیا، وہ آتی ہوں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کے زخم پہ ہاتھ رکھتی کہہ رہی تھی اور خون بہے جا رہا تھا اور سارا کا لباس لہو لہان ہو رہا تھا۔ دور پس منظر میں مدھم سی سائرن سنائی دے رہی تھی اور سعدی کی نیم جان آنکھیں اس کی آنکھوں پہ جا ٹھہری۔ اس نے لب کھولے،
ڈاکٹر سارہ، کوئی ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کیے بغیر اس نے سرگوشی میں حلق سے بامشکل الفاظ باہر نکالے، رن فار۔ اس کے لبوں سے خون بہنے لگا تھا، مگر سارہ کا پورا وجود سن ہو گیا۔ اسے معلوم تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ رن فار یور لائف، اپنی زندگی کے لیے بھاگو۔ ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا جانے کا، نکل بھاگنے کا۔ یہ وہ سعدی نہیں تھا جس نے کچھ دیر پہلے بہت اعتماد سے کہا تھا کہ یہ وہ میرا دوست ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ وہ سعدی تھا جس کے یقین کے چہرے پہ ابھی وہ بوٹ مار کر گیا تھا۔ اور سائرن اب قریب ہوتے سنائی دے رہے تھے اور بجلی آ گئی تھی اور گلی روشن ہو گئی تھی۔ سارہ ایک دم اٹھی اور باہر کو بھاگی، گیٹ پورا کھول دیا۔ پھولے سانس تیز دھڑکنوں بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ نگاہوں میں ایک ہی شے تھی، وارث کی پنکھے سے جھولتی لاش۔ وہ راستے میں 2 جگہ گری، گھٹنے رگڑے، ہتھیلیاں چھل گئیں، مگر وہ پھر سے اٹھ کر دوڑنے لگی۔ سائرن اب اسی گلی سے سنائی دے رہا تھا اور لوگوں کی آوازیں بھی ان کو ساتھ ہی مل گیا تھا، اور وہ مزید تیز دوڑتی گئی، یہاں تک کہ پارک کے قریب کھڑی اپنی کار تک پہنچ گئی۔ اندر بیٹھ کر تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کیا، موبائل فرنٹ سیٹ پہ ڈالا اور سیٹ کی پوسٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے تو وہ بری طرح کپکپا رہے تھے، دل بند ہونے کو آ رہا تھا، اور یہ تب تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور اسے احساس ہوا کہ اس کا پاؤچ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سارہ نے وحشیانہ انداز میں کپڑے جھاڑے، سیٹ پہ چیزیں الٹ پلٹ کی، گاڑی سے نکل کر دیکھا، پاؤچ نہیں تھا۔ سادی کی چابیاں، سادی کا پین اس نے کھو دیا تھا، مگر اس وقت سادی زیادہ اہم تھا۔ آخر وہ تو صرف ایک پین ہی تو تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کار سٹارٹ کی، اسے واپس اسی گلی کے دہانے پہ جانے دیا اور ایک فاصلہ رکھ کر پولیس کی موبائل کو فالو کرنا تھا۔ وہ سادی کو جب تک ہسپتال پہنچتا نہیں دیکھ لے گی اسے چین نہیں آئے گا۔ پھر میں نے ان کا تعاقب کیا، جب اسے ہسپتال لے گیا تو میں واپس آ گئی۔ اس کے ریسٹورانٹ کال کر کے ملازم کو میں نے ہی بتایا کہ وہ کس ہسپتال میں ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی، کپڑے بدلے، صبح کار کی سروس بھی کرائی، سارے نشان مٹا دیے۔ اسی صبح میں نے 2 جمع 2 کر لیے تھے اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ فارس کو بھی انہی لوگوں نے مارا ہے۔ وارث کو بھی انہی لوگوں نے مارا ہے۔ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی سارہ جھکے چہرے اور آنسوؤں کے ساتھ بتا رہی تھی، اور ذکیہ بیگ حق تک سے سنے جا رہی تھی۔ مگر وہ کون تھا جس نے گولی چلائی؟ سارہ نے نفی میں چہرہ ہلایا۔ میں نہیں بتا سکتی، ان لوگوں نے وارث کو بھی مارا ہے، وہ میرے بچوں کو بھی مار دیں گے امی۔ اگر میں نے زمر کو بتایا تو وہ کہے گی کہ گواہی دو، اور میں گواہی نہیں دے سکتی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے جیسے ساتھی کو مارا ہے وہ منظر مجھے نہیں بھولتا۔ مگر تم ان کو اتنا تو بتا دو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ میں نے بتایا تو زمر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گواہ ہوں جس کو وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی تھا۔ مجھے حنین نے بتایا، زمر کہے گی گواہی دو، وہ میری جگہ ہوتی تو دے دیتی گواہی، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس تو ہے، میری بیٹی ہیں۔ امی جب کوئی مر جائے تو واپس نہیں آتا۔ وہ لوگ کس طرح اسے ہسپتال سے لے گئے، انہوں نے اس کو مار کر لاش بھی غائب کر دی، وہ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کریں گے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ذکیہ بیگم کا دل بھر آیا، انہوں نے اس کا شانہ تھپ دبایا۔ مگر زمر کہتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ امی، زمر نے نہیں دیکھا تھا اسے سعدی کو قتل کرتے، میں نے دیکھا اور اسے ہسپتال میں نے پہنچایا تھا۔ آپ مجھے بزدل سمجھتی ہیں تو سمجھے، مگر وہ میں ہوں جس نے اس کی جان بچائی تھی، مگر وہ پھر بھی اسے لے گئے۔ جتنی بے رحمی سے اس کو وہ مار رہا تھا، اس کے بعد وہ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ امی، سعدی مر چکا ہے کیونکہ اس نے وارث کے قاتلوں کو کنفرنٹ کیا ہے۔ میں اگر سعدی کے قاتل کو کنفرنٹ کروں گی نا تو ہم سب بھی مر جائیں گے۔ وہ ایک دم وحشیانہ انداز میں چلائی تھی۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، مگر میری بیٹیاں نے دو، اور یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ سعدی کے نام سے تحریک چلا رہے ہیں، امی ان میں سے کسی کو عدالت اگر آنا پڑے نا تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ہر کوئی زمر نہیں ہوتا۔ اور وہ جو چیزیں سعدی نے تمہیں دی تھی وہ نہیں ملی؟ نہیں، میں بعد میں دوبارہ اس علاقے میں گئی تھی، ہر وہ جگہ دیکھی جہاں سے گزرتی تھی، مگر میرا پاؤچ نہیں تھا۔ اس میں میری ایک رنگ تھی، پیسے تھے اور سعدی کی چابیاں بھی۔ پھر سعدی کی گمشدگی کے کوئی 4 دن بعد میں اس زیر تعمیر مکان میں گئی، وہاں اوپر چھت پہ جہاں میں نے چھپ کر پولیس کو فون کیا تھا، وہاں اب بجری کا ڈھیر رکھا تھا۔ میں نے بجری ہٹائی تو ایک کونے میں جہاں اس رات سیمنٹ کچی تھی اب پک کر سخت ہو چکی تھی، اس میں میرے پاؤچ کے 2 موتی اٹکے ہوئے تھے۔ اور ذکیہ بیگم کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مطلب میں نے وہیں رکھا ہوگا پاؤچ، سیمنٹ کچی تھی، وہ اس سے چپک گیا، بعد میں کسی نے اسے کھینچ کر اتارا تو موتی اندر ہی اٹکے رہ گئے۔ یہ پولیس کا کام تو ہو نہیں سکتا، کسی مزدور نے کیا ہوگا اور پھر اس جگہ بجری ڈال دی۔ پاؤچ میں میرے پیسے تھے، ہیرے کی انگوٹھی تھی اور وہ کی چین تھی۔ پھر میں اس گھر کے ٹھیکیدار سے بھی ملی، اسے بتایا کہ میں ایک وکیل ہوں اور ادھر میرا پرس گرا تھا۔ اس نے کہا کہ 10,000 دوں تو پرس واپس لا دے گا، اور میں نے دے دی۔ اور پھر ذکیہ بیگم اب اسے دھیان سے سن رہی تھی۔
3 دن بعد میں دوبارہ گئی تو اس نے کہا کسی مزدور نے اٹھایا تھا پرس اور اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اندر پیسے اور انگوٹھی ویسی رکھی تھی مگر سادی کا کی چین وہاں نہیں تھا۔ لیکن وہ کہاں گیا؟ مجھے نہیں پتا مگر کیا ہی فرق پڑتا ہے امی، جب سادی نہیں رہا تو کیا فائدہ کسی دوسری چیز کا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے کتنی ہی دیر روتی رہی اور بالآخر اس نے چہرہ اٹھایا اور آنسو پونچھے۔ میں کچھ دنوں میں چلی جاؤں گی ان سے ملنے، مگر ابھی نہیں، مجھے سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ مگر ذکیہ بیگم جانتی تھی کہ چونکہ اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تو اب وہ جلدی سنبھل جائے گی، اور وہ افسوس سے اسے دیکھے گئی۔ نہ وہ بہادر تھی اور نہ ہی بزدل، بس وہ تو ایک ماں تھی اور سین ہوا ختم۔ رات اینکسی پہ گہری ہو رہی تھی اور رمضان کے باعث بتیاں روشن تھی۔ بڑے ابا لاؤنج میں ویل چیئر پہ بیٹھے تھے اور صداقت ان کے پیر کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تو ابا نے گردن موڑ کر دیکھا، زمر اندر داخل ہو رہی تھی اور فارس پیچھے تھا۔ دونوں کے چہروں پہ ایک اہم آہنگ سا اطمینان بکھرا تھا، اور نیاز بیگ کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے، اور ابھی 2 گھنٹے ہی تو ہوئے تھے۔ میں اپنے پرائیویٹ نمبر سے لوکل چینلز کو کال کرنے جا رہا ہوں، صبح تک شزا ملک کیس کے ملزم کے پکڑے جانے کی خبر عام ہو جائے گی۔ اے ایس پی کو اتنی شہرت اور ہائپ ملے گی کہ پھر وہ نیاز بیگ کو باہر نہیں آنے دے گا۔ اوکے، زمر نے سر ہلا دیا، اور بڑے ابا نے ان کو دور سے دیکھا تھا کہ وہ سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ کوئی اطمینان سا تھا جو ان کے رگ و پے میں اتر گیا تھا، اور صداقت فوراً سے اٹھا، استری کے سٹینڈ سے فارس کی شرٹ اٹھا لایا۔ فارس بھائی، یہ جل گئی۔ شرٹ سامنے کی اور شرمندہ سا سر بھی جھکایا۔ زمر نے چونک کر شرٹ کو دیکھا، اس کی تیوری چڑھی، پھر ذرا تھمی، فوراً سے فارس کو دیکھا۔ یہ ابھی صداقت کو ڈانٹے تو صحیح، میں اس کو وہ بلیک والی پریس کر دو پھر۔ فارس نے بس ایک نظر اس شرٹ کو دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، اور زمر کے لب ذرا کھل گئے۔ قدر تعجب سے اس نے فارس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تو کچھ کہا بھی نہیں۔ صداقت نے بہت تسلی آمیز انداز میں ہاتھ جھاڑے۔ پچھلے ہفتے بھی 1 جولائی تھی، تب بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ زمر کھول کر اس کی طرف مڑ گئی۔ اگلے 10 منٹ تک صداقت نے سر جھکا کر اس کی صلواتیں سنی، جن میں مسلسل صداقت آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے، آپ یہ اور آپ وہ کی تکرار تھی، اور اوپر چڑھتے فارس نے سر جھٹکا تھا۔ ملازم آپ ہے اور شوہر تم ہے۔ ملازم کو آپ اور شوہر کو تم۔ یہ عورت کبھی نہیں سیتی ہوگی۔ چند منٹ بعد زمر کے کمرے کی بتی بجھی تھی اور وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، اور فارس کمرے میں نہیں تھا۔ کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھتے اس کے سامنے ایک منظر فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 4 سال پہلے آفس میں بیٹھی زمر اور سامنے بیٹھے بصیرت صاحب اسے پوچھ رہے تھے، فارس غازی کی گاڑی سے پولیس نے وہ رسی ریکور کی ہے جس کے ذریعے وارث غازی کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ جی، فارس آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا کہ یہ اسے سیٹ اپ کیا گیا، وہ فائل پہ لکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زمر صاحبہ، یہ فارس کیسا آدمی ہے؟ مطلب کہ ایک ایوریج مجرم تو ایسے ثبوت کار میں چھوڑ سکتا ہے؟ ہم روز ایسے 20 کیسز دیکھتے ہیں، مگر ایک کرمنل اتنا سمارٹ آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور زمر پین لبوں پہ رکھے کچھ دیر سوچتی رہی۔ سچ بتاؤں تو میں اسے نہیں جانتی، کچھ مہینے اس نے پڑھا ہے میرے پاس۔ وہ پھر بھی کسی سرے راہ ملاقات ہوگی، یہ تو ہوگی، اور کم گو ہے، ہاں اگر بولے تو نپی تلی بات کرتا ہے، سمجھدار لگتا ہے مجھے، ذرا غصے کا تیز ہے، مگر کرمنلی سمارٹ ہے یا نہیں، ایسی باتیں تو کسی کے ساتھ رہ کر ہی پتہ چل سکتی ہیں نا، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ویسے ایک ایجنسی میں اچھی پوسٹ پہ ہے، ایسے ہی تو نہیں کیا ہوگا نا؟ میڈم، ایجنسیز میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فزیکل فٹنس بھی میٹر کرتی ہے، شخصیت بھی میٹر کرتی ہے، سب بہترین اور سمارٹ نہیں ہوتے۔ یہ زمر اور زرتاشا کو گولی لگنے سے پہلے کی گفتگو تھی جو آج رات ویسے ہی اس کی سماعتوں میں گونجنے لگی تھی۔ میں 1 مہینے سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، شادی کو کھوئے 1 مہینہ ہو گیا، اور یہ، اس نے گردن موڑ کر ٹیرس کی طرف دیکھا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا، کتنی احتیاط سے ہر شے کی ایک چیز کا خیال رکھا، تو پھر یہ اپنے بھائی کو مار کر ثبوت گاڑی میں کیوں چھوڑے گا؟ پہلے تو تم اس کو نہیں جانتی تھی، مگر اب جاننے لگی ہو تو کیا ہے جو تمہیں کھٹکنے لگا ہے زمر؟ وہ سوچے گئی۔ فارس اور زمر کے کمرے اور ندرت اور حنین کے کمرے کا ٹیرس مشترکہ تھا، وہاں ایک کین کا صوفہ بچھا تھا، فارس اسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور پاؤں لمبے کر کے ریلنگ پہ رکھے تھے۔ سامنے ہاشم کے کمرے کی بالکنی پہ نگاہیں جمائے وہ کچھ سوچے جا رہا تھا۔ آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ ہنّا ساتھ آ کر بیٹھی تو وہ چونکا اور پھر ٹیک لگائے رکھا اور بس گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ یوں ہی پپو نے کمرے سے نکال دیا؟ ہنّا نے آنکھیں اس پہ جمائی سنجیدگی سے پوچھا، اور فارس نے اف کہہ کر چہرہ واپس سامنے کر لیا۔ یہ ہاں والا اف تھا یا میری ذاتیات میں مداخلت نہ کرو والا اف تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بھی نہیں آ رہی، اس نے ایک مایوس نگاہ سیل فون پہ ڈالی۔ ہاشم کو کتنی دیر ہوئی ٹیکسٹ کیا تھا مگر کوئی جواب نہیں، اور سامنے اس کے کمرے کی بتی بھی بجھی تھی، گھر نہیں تھا شاید، اور گھٹنے میں لائے ٹیک لگائے پیچھے ہو کر وہ بھی بیٹھ گئی تھی۔
سعدی اس وقت کیا کر رہا ہوگا حنین؟ وہ دور آسمان کو دیکھ رہا تھا اور چہرے سے تھکا تھکا لگ رہا تھا، اور ہنا کی آنکھوں میں اداسی آ گئی۔ اس نے اپنا سر فارس کے کندھے پہ رکھ لیا۔ میں یہ نہیں سوچنا چاہتی، میرا دل گھٹتا ہے۔ وہ کہیں کسی جگہ محبوس ہوں گے اور ان کے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ فارس نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ اب ان میں سے کوئی بھی آزاد نہیں گھومے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں آتا اب کسی کی بات پہ بھی یقین۔ اس نے بازو ہنا کے کندھوں گرد حمائل کر کے اس کے بال تھپکے اور نگاہیں دور آسمان پہ جمائے کہنے لگا، ہنا کیا ہم لوگ تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ کیا شادی کے جانے سے تم ہم سے بھی الگ تھلگ رہا کرو گی؟ اور وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، تو پھر تم زمر سے ایسے بات کیوں کرتی ہو؟ I really hate her۔ خفگی سے قصر کو دیکھتی رہی، وہ کہہ رہی تھی، تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، بس تم مجھ سے ناراض ہو۔ اور حنین ناراضی سے منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ تم سارا وقت کمرے میں کیوں بند رہتی ہو؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک ناکام انسان ہوں، میرے اندر بہت سارا شر ہے، میں جب بھی کسی چیز میں ہاتھ ڈالوں گی اسے بگاڑ ہی دوں گی۔ مگر تم وہ تو کر سکتی ہو جو زمر نے تمہیں کہا ہے، یہ انتقام اور انصاف کا واحد طریقہ ہے۔ میں ان کے حکم کی غلام نہیں ہوں آپ کی طرح۔ اس نے خفگی سے فارس کے کندھے سر ہٹایا اور آگے ہو کر بیٹھی۔ بھائی کہتا تھا انتقام کے لیے چونٹیاں بن کر کام کرنا پڑتا ہے، ایک فیملی بن کر، ایسے نہیں ماموں کہ جب وہ چاہیں مجھے آرڈر دے کر چلی جائیں، میری فیلنگز کا خیال رکھے بغیر۔ وہ کون ہوتی ہیں مجھے آرڈر کرنے والی؟ وہ چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا۔ تمہارے بھائی نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ چونٹیوں کی ایک ملکہ بھی ہوتی ہے؟ اور ایک ثانیے کو ساری فضا ساکن ہوگی۔ حنین بالکل ٹھہر گئی، وہ گردن تلے اب بازوں کا تکیہ بنائے نیم دراز پرسکون سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور ایک پل کو ہنا کا دل نرم موم ہونے لگا۔ پھر بھی اس نے گردن اکڑائی۔ سامنے ہاشم کے کمرے کی بتی جلی تھی۔ وہ میری ملکہ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ آپ مانیں ان کا حکم۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کے حکم پہ چلتا ہوں؟ کیا میں دیکھ نہیں رہی؟ آپ وہی کر رہے ہیں جو وہ حکم دے کر چلی جاتی ہیں۔ اور وہ ہلکا سا ہنس دیا، اور ہنا کو اس کا ہنسنا اچھا لگا۔ کتنے عرصے بعد اس نے فارس کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ جو تمہاری پھپھو جیسی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو بہت ٹیکنیک سے قابو کرنا پڑتا ہے، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ اور ہنا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب کہ پہلے انہیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ ایک ملکہ ہیں، ہر فیصلہ انہی کا مانا جائے گا، اور آپ صرف ان کی مدد کے لیے۔ پھر جب وہ آپ کی عادی ہو جائیں تو کنٹرول ان کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ لیا جاتا ہے۔ تکان سے مسکرایا، اور ہنا کے اندر ددھیالی محبت جاگنے لگی، اور خفکی سے اس کو سخت سنانے لگی تھی، مگر تبھی موبائل وائبریٹ ہوا۔ وہ اسے شب خیر کہتی ہوئی اٹھ گئی، اور پھر جاتے جاتے مڑی۔ مجھے اپنا موبائل لینا ہے، میرا اپنا فون۔ آپ لا دیں گے؟ مگر پیسے امی دیں گی۔ ہاں، ایک فون خریدنے سے میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ نہیں پلیز، صبح امی کو آپ کو پیسے دے دیں گی، آپ لے لینا، ورنہ وہ ناراض ہوں گی۔ آپ امی سے کہو اتنا۔ وہ رک گیا، سر جھٹکا۔ اچھا صبح بات کرتے ہیں۔ شب بخیر ماموں، ہلکا سا مسکرا کر کہا تو وہ جواب دے کر پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ وہ جس کو بھلانے میں کئی سال لگے تھے، ایک لمحہ غفلت میں ورایا وہی لمحہ۔ ہنا کمرے میں آئی اور امی کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنے بستر پہ آئی اور موبائل کھولا۔ ہاشم، اس کی آنکھیں جگمگا اٹھیں اور سارا دن کی تھکن اتر گئی۔ کدھر تھے آپ سارا دن؟ لڑکی میں مصروف ہوتا ہوں، مسکراتی اسمائلی۔ تم سناؤ کیا کیا آج؟ کچھ نہیں بھائی، یاد آتا رہا۔ ابھی ماموں کے ساتھ ٹیرس پہ بیٹھی تھی، وہ کروٹ کے بل لیٹی اور اندھیرے میں چمکتی اسکرین کو دیکھتی وہ لکھی جا رہی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں ماموں سے؟ ہاشم اپنے کمرے میں ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے موبائل پہ ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ وہ 2-3 لوگوں کو ایک ہی وقت میں جواب دے رہا تھا۔ وہ چاہتے ہیں میں زمر کے کہنے پہ بھائی کا لیپ ٹاپ کھول دوں، مگر مجھ سے اب یہ کام نہیں ہوتے۔ جب بھائی کے کہنے پہ نہیں کیا تو زمر کے لیے کیوں کروں؟ سعدی نے کیا کہا تھا؟ ان کی کچھ فائلز کرپٹ ہو گئی تھی، مجھے کہا کہ کھول دو، میں نے نہیں کھول کر دیں۔ دل ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں صحیح کیا یا غلط کیا۔ ہاشم نیٹ سو کے لکھ کر سینڈ کیا اور کوٹ اتارا اور گردن کی پشت کو ہاتھ سے دبا کر جیسے پٹھوں کو ریلیکس کیا۔ موبائل بیڈ پہ رکھا اور ہاتھ روم تک آیا، ٹب میں نل کھولا، پانی کی دھار گرنے لگی اور اس نے باتھ سالٹ کا جار اٹھایا ہی تھا کہ یکدم رکا اور ساری دنیا ساکت ہوگی۔ پانی، جار سب چھوڑ کر وہ تیزی سے واپس آیا اور فون اٹھایا۔ کون سی فائلز کرپٹ ہو گئی تھیں؟ ہنا کے اگلے 4 یا 5 پیغام پڑے بغیر ٹیکسٹ کیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بھائی کی کوئی آفس کی فائلز تھیں، وہ جو USB میں تھی۔ اس نے روشنی میں تیر چلایا اور سامنے کی بات تھی۔ جی، آپ کو کیسے پتا؟
ارے وہ سادی نے تمہیں دی؟ میں کب سے انہیں ڈھونڈ رہا تھا. وہ میں نے دی تھی سادی کو، مجھ سے کھول ہی نہیں رہی تھی. ابھی کدھر ہے وہ فلیش؟ ادھر اس کے قدموں تلے زمین نکل رہی تھی. میرے پاس یہ سامان میں پڑی ہے کہیں پہ. تم مجھے ابھی لا کے دے سکتی ہو؟ بس 2 منٹ کے لیے آؤ، مجھے بالکنی میں پکڑا کر چلی جاؤ. ماموں ٹیرس پہ بیٹھے ہیں، مجھے شوٹ ہی نہ کر دیں. یہ لکھتے ہی اس کا دل خراب ہو گیا. اگر ماموں کو پتہ چلا کہ میں ہاشم بھائی سے اس وقت بات کر رہی ہوں تو کیا ہی سوچیں گے وہ. اچھا ہاشم رکا. مجھے وہ کل چاہیے، صبح دے جاؤ گی فلیش؟ اوکے. تم نے اسے کھول کر دیکھا؟ فائلز ریکور کی یا نہیں؟ نہیں، میں نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، صبح لا دوں گی. وہ لکھتی جا رہی تھی. جب حنین کس سے بات کر رہی ہو؟ امی نے اس طرف کروٹ لی اور موبائل کی روشنی دیکھی تو اسے پکارا اور حنین کا سانس رک گیا. وہ گیم کھیل رہی ہوں. ساتھ ہی جلدی جلدی مجھے جانا ہے، بائے لکھ کر وائی فائی آف کیا. یہ ٹائم ہے فون استعمال کرنے کا، رکھو اور سو جاؤ. سحری کے لیے پھر اٹھتے ہوئے موت پڑتی ہے تم سب کو. اب نہ دیکھوں میں تمہارے ہاتھ میں فون. اور سختی سے اسے ڈپٹا اور وہ جلدی جلدی سارے میسیجز ڈیلیٹ کرتی، فون بجھا کر لیٹ گئی اور آنکھیں زور سے میچ لیں. اگلی صبح آفس جانے سے پہلے ہاشم سوٹ میں ملبوس مکمل تیار اپنی بالکنی کی سیڑھیاں اتر کر اینیکسی تک آیا. تسلی کر لی کہ فارس کی کار نہیں کھڑی اور دروازہ کھٹکھٹایا. صداقت نے کھولا تو اندر کا منظر بھی کھلتا چلا گیا اور زمر پرس میں کاغذ رکھتی ہوئی تیار سی دروازے کی طرف ہی آ رہی تھی اور پیچھے ندرت میز سے برتن اٹھا رہی تھی. بڑے ابا بھی سامنے بیٹھے نظر آئے. اسے دیکھ کر سب رک گئے اور وہ حشاش پشاش مسکرایا. گڈ مارننگ. صبح صبح آپ کو تنگ کیا؟ حنین کے پاس میری ایک فلیش تھی، وہ لینے آیا تھا. ندرت نے اسے اندر بلایا اور خود حنا کو اوپر لینے چلی گئی. کون سی فلیش؟ سمر نے حیرت سے اسے دیکھا. میں نے سادی کو کچھ فائلز دی تھی کھولنے کے لیے، مجھ سے کھل نہیں رہی تھی. اس نے کہا کھول دے گا مگر وہ کرپٹ ہو گئی شاید. تبھی حنین اوپر سے آتی ہوئی دکھائی دی اور نیند والا چہرہ جس پہ 2 چھینٹے مارے تھے آنکھوں میں اسے دیکھ کر نرماہٹ آ گئی. ہاشم بھائی. حنین بچے، میری فائلز دی تھی نا سادی نے تمہیں؟ اس نے زمر کو دیکھا. جی میں لاتی ہوں. وہ بیسمنٹ کی طرف جانے لگی مگر زمر نے اسے اشارہ کیا کہ ذرا تھمے اور پھر ہاشم کی طرف مڑی. کیا کلر تھا اس فلیش ڈرائیو کا؟ سوری. ہاشم نہ سمجھی سے دیکھا. مطلب کس رنگ کا کور تھا اس یو ایس بی کا؟ ہنّا کیسے ڈھونڈے گی اتنی ساری فلیش ڈرائیوز میں اگر اسے کلر ہی نہ پتہ چلا تو؟ بڑے رسان سے بتایا اور ہاشم کا دل چاہا زمر کی گردن مروڑ دے مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہنّا بول اٹھی. وہ بلیک کلر کی ہے پپو، مجھے پتا ہے وہ کون سی ہے، میں بھی لاتی ہوں. ساتھ ہی خفگی سے زمر کو دیکھا جو ایک دم کلس کر رہ گئی تھی اور وہ حنین کو روکنا چاہتی تھی مگر حنین اگلے ہی منٹ ایک سیاہ یو ایس پی لے آئی اور اسے ہاشم کی طرف بڑھا دیا. یہ لیں. ہاشم مسکرا کر شکریہ کہتا زمر پہ جتاتی نظر ڈال کر باہر نکل گیا. اپنے کمرے میں واپس آ کر اس نے جلدی سے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا. اندر ایک ہی فولڈر تھا اور وہ لاک تھا اور لمبی لمبی اصطلاحات نمبرز، اس کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے یو ایس پی نکالی اور نیچے کچن میں آیا. کیبنٹ سے سل کا پتھر نکالا، اسے زور زور سے فلیش پہ مارا یہاں تک کہ وہ بالکل پچک کر رہ گئی اور پھر اس نے کوڑا دان میں پھینکا اور ہاتھ دھو کر واپس اوپر چلا آیا. بالآخر ہر ثبوت مٹ گیا تھا. اب آج سے ایک نئے دن کا آغاز تھا. معصوم لڑکی، اسے لڑکی سے ہمدردی ہوئی اور سین ہوا ختم. ان سب سے دور ہسپتال کے اس کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں اور وہ بیڈ پہ لیٹا تھا اور میری اس کے بازوں کے سٹریپ کھول رہی تھی. مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مگر تم جانتے ہو اگر تم باتھ روم سے 5 منٹ کے اندر نہ نکلے تو مجھے کھڑے گارڈز کو بلانا پڑے گا. وہ اٹھ کر بیٹھا اور پاؤں زمین پہ اتارے. اسے تکلیف ہوئی. آنکھیں کرب سے بھینچی. میری نے سہارا دینے کو اس کے شانے سے تھامنا چاہا. اس نے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور آگے کو بڑھ گیا. لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلتا وہ باتھ روم تک آیا. دیوار کا سہارا لیتے وہ درد سے لب بھینچتا سنک تک آیا تھا اور بیسن کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس نے چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا. ہونٹوں کا زخم بھر چکا تھا، چہرے کے نیل رنگ بدل چکے تھے مگر گال اور پیشانی کا زخم ویسے کا ویسے ہی تھا اور گردن کی چوٹیں کم نظر آ رہی تھیں. میں نے کبھی ایسے مارا تھا تمہیں نوشروان جو تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ نل کھولا اور پانی دونوں ہاتھوں میں بھر کر چہرے پہ انڈیلا. وہ لڑکی جس کے منگیتر نے تمہیں یونیورسٹی میں پیٹا تھا، کبھی اس کو تو پلٹ کر مارنے کی ہمت تک نہیں ہوئی تمہاری؟ یہ انتقام نہیں تھا نوشروان، یہ تو حسد تھا. سرخ آنکھوں سے آئینے میں دیکھتے وہ بڑبڑایا تھا. اور میں بھی کچھ نہیں بھولا، تم میں سے ہر ایک کو حساب تو دینا ہی ہوگا. چہرے سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا. ان دنوں تو وہ سارا دن بس سوچتے ہی رہتا تھا، بس ایک دفعہ میں یہاں سے نکل جاؤں. ایک نظر اپنی زخمی ٹانگ پہ ڈالی اور دوسری پیٹ پہ جہاں شرٹ کے اندر پٹی بندھی ہوئی تھی اور یہ دونوں زخم ہر روز بہتر ہو رہے تھے اور صرف یہ کندھے والا بار بار خراب ہو جاتا تھا. میں کہاں ہوں اپنے گھر سے؟ پتہ نہیں کتنا دور. اس کا دماغ بھٹکنے لگا اور یکدم وہ چونکا، گردن گھمائی. کمرے میں تو کوئی کھڑکی نہیں تھی مگر شاور کے اوپر ایک ننھا سا روشن دان تھا، 1 فٹ اونچا 2 فٹ چوڑا. پیچھے شیشہ تھا اور آگے سلاخیں اور شیشے کے اوپر سیاہ پینٹ کر کے باہر کے منظر کو بلاک آؤٹ کر دیا گیا تھا. ویسے بھی اس روشن دان سے آدمی کیا بازو بھی نہ گزر سکتا تھا.
اسی لیے تو وہ روز اس کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا تھا، مگر آج بہتر ہوتی صحت نے ذہنی حالت بھی بہتر کر دی تھی، اور سعدی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ صابن، شیمپو، ٹشو پیپر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس باتھ روم میں، مگر اس نے زندگی سے یہ سیکھا تھا کہ کچھ نہ ہو تب بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے۔ وہ تولیے کے سٹینڈ تک آیا، تولیہ اتارا اور سٹینڈ کا راڈ باہر کو کھینچا، اور ذرا سا زوردار راڈ ہاتھ میں اس کے آگے، اور اب وہ شاور تک آیا۔ گردن اٹھا کر اونچی جانچی، اتنی اونچی نہیں تھی چھت۔ سلپر سے پیر نکالے اور ایک ہاتھ سے شاور کی نلی پکڑ کر اسے نچلے نل پہ پیر رکھا۔ زخم گویا ادھڑنے لگے تھے اور درد سے دان سختی سے جمائی کر راہ رکی، اوپر چڑھا، دوسرا پیر گرم پانی کے نل پہ رکھا اور ہاتھ لمبا کیا۔ راڈ روشن دان کے سلاخوں کو چھونے لگا، اور سلاخوں کے پیچھے شیشے کا پٹ بند تھا اور اس کے کنڈے میں تالا سا لگا تھا۔ تالا نہیں توڑ سکتا تھا وہ، مگر پوری قوت سے اس نے راڈ کا سرا شیشے پہ مارا۔ 1 2 3 دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ میری کی غصے سے بھری آواز آئی اور پھر گارڈز کی دھاڑ۔ وہ کچھ سنے سوچے بغیر بار بار راڈ شیشے پہ مار رہا تھا اور کندھے کا زخم ادھڑنے لگا۔ درد بڑھ گیا اور وہ مزید ضربے لگاتا گیا، اور قوت پوری نہ لگا سکنے کے باعث ضرب زور کی نہ لگتی تھی اور شیشہ بے اثر رہتا اور کندھے سے خون رسنے لگا، اور تبھی شیشے میں چھنکا ہوا درمیان سے سوراخ۔ سعدی نے راڈ پھینکا، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھے، دوسرے سے کانچ کے ٹکڑے نکالے اور ذرا سا روزن بنا۔ دروازے کا لاک ٹوٹا، وہ آدمی اندر داخل ہوئے اور وہ غصے میں اسے گالیاں دے رہے تھے، اور سعدی نے ایک نظر باہر چلچلاتی دھوپ کے منظر پہ ڈالی۔ وہ عمارت کی غالباً سب سے اوپر کی منزل پہ تھا، اسی لیے یہاں سے گویا پورا شہر نظر آتا تھا، مگر اس کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں میں وحشت اور حیرت اتر آئی۔ نیچے ایک گارڈ نے وہی راڈ اس کی ران کے زخم پہ مارا اور اس کے منہ سے دبی سی چیخ نکلی اور وہ گرنے لگا۔ تبھی دوسرے نے کھینچ کر اسے نیچے اتارا۔ ہاتھ میں کانچ لگنے سے خون بہہ رہا تھا اور کندھے سے خون، اور گارڈز اسے گھسیٹتے واپس لائے اور بیڈ پہ پٹکا اور پھر سے اس کے بازو باندھنے لگے، اور اس دوران وہ بستر پہ گرا، درد سے کراہتے ہوئے اونچا نیچا اونچا پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، یہ کون سا شہر ہے، کوئی مجھے کچھ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ اور کرب کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور میری نے ان گارڈز کو ڈاکٹر کو لانے کو بھیجا اور خود اس کے سرانے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تھا تمہیں کہ دیر مت لگانا، سختی سے وہ بولی تھی، اور سعدی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ میرا شہر تو نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ یہ پوچھو کہ یہ کون سا ملک ہے؟ اور اس کے الفاظ پہ سعدی ذوالفقار یوسف خان کا پورا وجود سن ہو گیا۔ یک ٹک وہ میری کو ہی دیکھنے لگا۔ بھاگنے کی کوشش بھی بیکار ہے سعدی، کیونکہ یہ انڈیا ہے اور یہاں تم بغیر پاسپورٹ کے لائے گئے ہو۔ جس دن تم اس قید سے نکلو گے تم ایک پاکستانی جاسوس کی طرح انڈیا کی گلیوں میں یوں ہی چھپتے پھرو گے، اور وہ جلد یا دیر سے تمہیں ڈھونڈ کر، خیر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت میں ایک غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے پاکستانی، وہ بھی جو نیسکوم کا سائنسدان، اس کے ساتھ ہو کیا سکتا ہے؟ اس لیے دوبارہ یہ کوشش مت کرنا، یہ قید بھارتیوں کی قید سے بہتر ہے۔ درشتی سے کہتی وہ واپس کاؤچ پہ جا کر بیٹھ گئی، اور سعدی بالکل حیران ہی رہ گیا۔ ہاشم کے آفس کے اندر ماحول میں وہی تناؤ تھا جو دی یوسف سعدی کے ذکر پہ چھا جاتا تھا۔ ہاشم کی کرسی خالی تھی، کوٹ اس پہ اٹکا ہوا تھا اور خود وہ آستین موڑے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میز کے سامنے کرسی پہ شیرو بیٹھا تھا، ہاتھوں میں ڈیکور بال گھما رہا تھا۔ خاور قریب میں ہاتھ باندھے کھڑا رہ گیا۔ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، نیاز بیگ نے اے ایس پی کی کزن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اے ایس پی اس کو چھوڑنے پہ تو راضی ہی نہیں ہے اور اسے بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ سعدی کے خاندان کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ اور ہاشم ٹہلتے ٹہلتے رکا اور کہنے لگا، سارے شہر میں ایک یہی کرائے کا آدمی ملا تھا تمہیں جو اے ایس پی کا بھی دشمن نکلے؟ اے ایس پی نے پیش کیا تھا سر، اس رات وقت کم تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی کزن کا مجرم نکلے گا، معاملہ اس کے خاندان کا ہے، اور اگر جو اس نیاز بیگ نے کچھ بک دیا تو وہ ہمیں جانتا ہے، نہ اے ایس پی کو ہمارا پتہ ہے۔ میں درمیان والے فرد کو کہہ رہا ہوں کہ اے ایس پی سے کہیں نیاز بیگ پہ ہلکا ہاتھ رکھے، مگر سر ہائی پروفائل کیس ہے، وہ لڑکی سعدی یوسف جیسے خاندان کی نہیں تھی، اس کا خاندان بارسوخ ہے، مگر بالفرض وہ کچھ بول بھی دیتا تو بھی ہمارا ذکر تو نہیں آئے گا نا؟ رکو، وہ چونکا، اس میں فارس یا زمر کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خاور کو تعجب ہوا۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، نیاز بیگ ہسپتال جا کر اس لڑکی کا کام تمام کرنا چاہتا تھا، پولیس نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا، اور یہ کیس سعدی والے واقعے سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر اس میں ان دونوں کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ 1 مہینے سے کر کیا رہے ہیں؟ میں تو نہیں مان سکتا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہاشم نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ سر میں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، وہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مگر وہ سعدی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے حملہ آوروں کو نہیں۔ وہ روز مختلف ہاسپٹلز، مردہ خانوں، سعدی کے جانے والے دوستوں اور ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں سے اس کو کوئی بھی سراغ مل سکتا ہے۔ وہ واقعی فارغ میں تو نہیں بیٹھے ہیں، مگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ خاور جو کہہ رہا تھا وہ درست تھا، وہ ان پہ ہلکی پھلکی نظر رکھے ہوئے تھا، مگر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بظاہر ان ساری رسومات کو پورا کرتے کرتے
وہ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ میرا دل تو نہیں مانتا کہ ان کو کسی سے بدلہ نہیں لینا، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سر ان کے خیال میں سادھی زندہ ہے، ان کا کہنا ہے ایک دفعہ وہ مل جائے پھر ہم ہر ایک کو دیکھ لیں گے۔ اور نوشروان نے بیزاری سے سر چھٹکا۔ سر آپ کہتے ہیں تو میں باقاعدہ ان کا 24 گھنٹے تعاقب کروایا کروں، ان کے فونز بگ کر لیتے ہیں، یوں ان کی ہر حرکت پر نظر رہے گی؟ ابھی نہیں، ذرا ٹھہرو، ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سادی کے واقعے میں کوئی ہائی پروفائل شخص ملوث ہے۔ وہم کو ذہن سے جھٹک کر وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھا اور خاور نے بھی سامنے والی کرسی کھینچی۔ شیرو اب موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ زندگی سے کبھی سادی نکلے گا بھی یا نہیں، ای ایس پی نیاز بیگ کو سنبھال لے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سر وہ ڈاکٹر مزید رقم مانگ رہے۔ ہاشم کے ابرو کھینچے اور چہرے پہ ناگواری پھیلی۔ کیا مطلب مزید رقم مانگ رہا ہے؟ اس کو کتنا کچھ دلوا کر دیا اور کیا چاہیے اس کو؟ اسے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل کی بلڈنگ مکمل کرنی ہے، بس آخری سٹیجز پہ ہے۔ وہ 3 ماہ میں اسپتال کا افتتاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اندازہ ہے کہ اے ایس پی کسی بڑے آدمی کے لیے کام کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی بلیک میلنگ پہ اتر آیا۔ اف، اس نے پیشانی مسلی، پھر شیرو پہ نگاہ پڑی جو ٹک ٹک یہ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ دیکھ رہو کس مصیبت میں ڈال دیا تم نے مجھے؟ شیرو نے بگڑ کر سر اٹھایا۔ مصیبت کو ہسپتال میں ختم کر دینا چاہیے تھا، آپ کو خواہ ہی اسے بچایا۔ خاور نے تائیدی انداز میں گہری سانس لی۔ نوشروان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور ہاشم نے ہاتھ جلایا۔ بکو مت، ہر وقت دوسروں کا خون بہانے کی بات مت کیا کرو۔ خاور چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گیا، پھر آہستہ مگر مضبوط آواز میں بولا، میرے 3 بیٹے ہیں سر۔ جب ایجنسی والوں نے مجھ پہ الزام لگایا ان جرائم کا جو میں نے نہیں کیے تھے اور میں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس بریگیڈیئر نے اپنے آدمی بھیجے اور میرے بڑے دونوں بیٹوں کو سرے بازار گولیوں سے بھون دیا۔ تب ایک 11 سال کا تھا اور دوسرا 9 سال کا۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی تھے، مگر ان کو مارتے وقت کسی نے رحم نہیں کیا۔ سو یو نو وٹ سر، مجھے اب کسی دوسری کی فیملی کے ٹوٹنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سعدی یوسف کہتا ہے فارس غازی بے گناہ تھا، میں بھی بے گناہ تھا سر۔ تب آپ نے اور آپ کے والد نے مجھے بھی سپورٹ کیا اور مجھے اپنایا۔ میری آپ کے خاندان سے وفاداری غیر مشروط ہے، اس لیے میں ہمیشہ درست مشورہ دیتا رہوں گا۔ ہاشم ذرا ڈھیلا پڑا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو خاور۔ شیرو بھی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا جس کے تاثرات سخت تھے۔ بہرحال میں ایک پائی نہیں دے رہا اس ڈاکٹر کو۔ ای ایس پی سے کہو اپنے بندوں کو خود سنبھالیں، ورنہ ہم سنبھالنے پہ آئے نا تو دوسرے ہی طریقے سے بات کریں گے۔ اور خاور نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ گیا، اور ہاشم نے پیچھے کو ٹیک لگائی، تھوڑی مسلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ نوشرواں بس ٹائپ ہی کیا جا رہا تھا اور یکدم رکا اور اس کی آنکھیں چمکی، اور اسکرین پہ اس نے کیا ہم مل سکتے ہیں کہ جواب میں شہرین کا پیغام بالآخر آ ہی گیا تھا۔ ویکنڈ پہ ملتے ہیں، وہ مسکرا کر جواب ٹائپ کرنے لگا۔ اور یہاں ہوا یہ سین ختم۔ عجیب خواہش ہے میرے دل میں، کبھی تو میری صدا کو سن۔ نظر جھکائے تو خوف کھائے، نظر اٹھائے تو کچھ نہ پائے۔ اب رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا اور اینکسی کے برآمدے کے آگے سبزہ زار پہ شام پھیل رہی تھی۔ ادھر لان چیئرز رکھی تھیں اور صداقت افطار کے برتن لگا رہا تھا۔ دوپہر بارش کے باعث موسم خوشگوار تھا۔ عموماً افطاری سب اندر کرتے، مگر آج مہمان تھے جن کے باعث یہاں گھاس پہ اہتمام تھا۔ سارا، ذکیہ بیگم، امل اور نور۔ ان کے آنے سے پزمردہ سی اینکسی کھل سی اٹھی تھی۔ امل، نور، حنا اور سیم برآمدے میں نظر آ رہے تھے، جبکہ سبزہ زار پہ رکھی کرسیوں پہ ذکیہ بیگم ندرت سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی تھی، اور زمر کے قریب بیٹھی سارا تو بالکل ہی چپ تھی۔ اس نے سرخ لان کا جوڑا پہن رکھا تھا اور سرخ دوپٹہ سر پہ تھا اور آنکھیں ویران سی تھیں۔ دراصل میں تھر میں پھنس گئی تھی، کچھ کام بہت گڑبڑ ہو گئے تھے، مشینری وغیرہ کا مسئلہ تھا، جلدی آ نہیں سکتی تھی، پچھلے ہفتے واپس آئی ہوں۔ ذرا دیر بعد اس نے پھر سے زمر کو وضاحت دی۔ اٹس اوکے سارا، فون کرتی رہتی ہیں، یہ بھی بہت ہے۔ تبھی زمر نے دیکھا کہ ہاشم چلا آ رہا ہے۔ سارا کی اس طرف پشت تھی، اس نے اسے نہیں دیکھا تھا اور غالباً ابھی واپس ہی آفس سے لوٹا تھا، اور سارا کو دیکھتی ادھر آ گیا۔ گڈ ایوننگ لیڈیز، مسکرا کر اس نے مخاطب کیا تو سارا ایک دم چونک پڑی۔ ہاشم پیچھے کھڑا تھا۔ ذکیہ بیگم فوراً اٹھی، وہ ان سے اپنا تعارف کروا رہا تھا اور سارا کی رنگت زرد پڑتی گئی اور پیشانی کی رگیں ابھرنے لگیں۔ آئیں، ہاشم بیٹھے۔ ندرت نے اسے کرسی پیش کی۔ میں رکوں گا نہیں۔ ڈاکٹر سارا کو دیکھا تو چلایا، بہت عرصے سے آپ سے اور بچوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، کیسی ہیں آپ؟ سارا بامشکل کھڑی ہو پائی تھی اور نظریں ہاشم کے چہرے پہ جا رکی تو اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا، اور وارث کے پنکھے سے جھولتی لاش اور پورچ میں گرا سادی اور سرخ پانی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ سامنے آ بیٹھا تو سارا واپس بیٹھی اور ساتھ ہی پرس میں ہاتھ ڈالا اور اندر ایک ننھا سا چاقو رکھا تھا۔ بچے کہاں ہیں آپ کے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور زمر نے حنا کو آواز دی۔ سارا بے بسی زمر کو روکنا چاہتی تھی، مگر الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے اور
حنین امل اور نور کو لیے باہر نکلی تو اس کا چہرہ ہی کھل اٹھا کیونکہ ہاشم تھا وہاں پہ۔ السلام علیکم، حنا نے مسکرا کر سلام کیا اور اس نے بھی اتنے ہی مسکرا کر وعلیکم السلام کہا۔ نگاہیں ملی تو ان میں کوئی راز چھپانے کی ایکسائٹمنٹ تھی۔ اب حنا کے پاس اس کا ذاتی سیل تھا جو فارس اگلے دن لے کر آیا تھا اور اس پہ پاسورڈ لگا تھا، اور اب اسے ہاشم کے پیغامات چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ کتنے پیارے بچے ہیں آپ کے، اس نے ہاتھ بڑھایا تو امل اور نور شرماتی مسکراتی اسمارٹ اور ہینڈسم بندے کے قریب آئیں۔ سارا نے پرس کے اندر چاقو پہ گرفت مضبوط کی، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا اور سرخ ہوتی آنکھیں ہاشم پہ ہی جمی تھیں اور وہ باری باری ان بچیوں کو پیار کر رہا تھا، اسے اسکول اور پڑھائی کا ان سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی ذکیہ بیگم نے اس کی دلی کیفیت سے یکسر بے خبر ندرت سے پوچھا، سعدی کا کچھ پتہ چلا؟ سارا کی نگاہیں ہاشم پہ ہی جمی رہیں۔ اس نے عمل کا نرم چھوٹا ہاتھ تھام رکھا تھا اور مسکرا کر اس کی بات سن رہا تھا، اور سعدی کے ذکر پہ اس کے سر پہ تو جون تک نہیں رنگی، اور سارا نے چاقو چھوڑ دیا اور پرس پرے رکھ دیا اور پھر چہرہ ندرت کی طرف موڑ دیا۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے سعدی کے ساتھ یہ کیا، اس کو گولیاں ماری اور اس کو مار کر پھر ہسپتال سے غائب کر دیا۔ عمل کچھ بولے جا رہی تھی اور ہاشم مسکراتے ہوئے ان کو سن رہا تھا، اسے تو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ندرت آپ دیکھنا، اس شخص نے جو آپ کے بچے کے ساتھ کیا، اللہ اس کی اپنی اولاد کو بھی ایسی تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے تو اسے پتہ چلے گا کہ کسی بچے کا خون بہانا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ اور سارا ہاشم کو دیکھ رہی تھی اور ہاشم کردار کے چہرے کی رنگت ایک دم متغیر ہوئی تھی، مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ ایسے نہیں کہتے سارا، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، ذکیہ بیگم نے ٹوکا تھا۔ ہاشم عمل کی بات ختم ہوتی بامشکل چہرے کو نارمل رکھے اٹھ گیا۔ اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر۔ ایک برم سی نگاہ سارا پہ ڈال کر جو ذکیہ بیگم کی طرف متوجہ تھی، وہ زمرک سے نہ رکنے پہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا اور خاموش بیٹھی حنین کا دل بوجھ گیا۔ سارا بہتر نظر آ رہی تھی، جیسے دل کی کوئی بھڑاس نکلی تھی۔ گھر آتے ہی ہاشم نے موبائل پہ ایک نمبر ملایا۔ ہاں فرید، ایسا کرو اورنگزیب کاردار کے نام کی مسجد و مدرسے میں عید تک افطاری میری طرف سے بھیجوا دیا کرو، پورے اہتمام سے بھیجوانا، میری بیٹی کے نام سے۔ ہاں صدقے کے طور پہ نہیں، نہیں بیمار نہیں ہے، بس ویسے ہی کال بند کر کے اسے کافی اطمینان اور سکون ملا، اور یہ ٹھیک ہے، ایسے سارے کھاتے کلیئر رہتے ہیں، کاروبار بھی چلا اور اللہ کو بھی خوش رکھو، گڈ۔ اور سین ہوا ختم۔ میری صدا ہوا میں بہت دور تک گئی، پر میں بلا رہا تھا جسے بے خبر رہا۔ ویکنڈ کی شام بالآخر آن پہنچی اور نوشرما کلب کے لاؤنج میں کاؤچ پہ بیٹھا بار بار گھڑی ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلیک ڈریس شرٹ کے آستین ذرا فولڈ کر رکھے تھے اور نیچے خاکی جینز تھی۔ وہ کافی فریش اور اچھا لگ رہا تھا۔ ہیلو شیرو، وہ سامنے سے چلی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر ہاتھ اس نے ہلایا۔ سفید ٹائٹس پہ کندھے کے بغیر والی شرٹ اور گلے میں سکوں کی مالا، کوہنی پہ ٹکا برانڈڈ بیگ۔ شہری مسکرا کر اس کے ساتھ صوفے پر آ کے بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور پرس درمیان میں رکھا۔ سوری مجھے دیر ہوگی، اتنا ٹریفک تھا آج، پھر ماں کو ایک فنکشن پہ بھی جانا تو انہوں نے مجھے دیر کروا دی۔ تم کیسے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے ساتھ بیٹھا۔ اچھا ہوں، لاہور کا ٹرپ کیسا رہا؟ بس تھک گئی، ایک فنڈ ریزنگ تھا اور ایک سیمینار بھی تھا۔ تم سنو، گرمی زیادہ ہوگی ہے نا آج کل؟ چند فکروں کے بعد بات تو جیسے ختم ہی ہوگی اور خاموشی چھا گئی، اور قریب سے گزرتی کسی لڑکی نے شہری کو ہاتھ میں ہلایا تو اس نے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ یہاں سب ان کو جانتے تھے۔ پھر شیرو کی طرف گردن موڑی۔ سعدی کا کچھ پتہ چلا؟ اور بس مانو سارا موڈی غارت ہو گیا۔ نہیں، اس کے آئیبرو بھنج گئے۔ اسے تمہیں کیا لگتا ہے اسے کس نے قید کر رکھا ہوگا یا مار دیا ہوگا؟ تم نے دیکھا ہے اس کے پیج کے 20,000 لائکس ہو چکی ہیں، اور وہ بیچارہ افسوس سے سر چٹکا، اور نوشرواں کے لیے مزید ضبط کرنا مشکل تھا۔ وہ گویا کھول کر اس کی طرف مڑا تھا۔ سعدی سعدی سعدی، جب بھی ہم ملتے ہیں اس سعدی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی آپ کے پاس؟ وہ مر کر بھی ہمارے بیچ میں کیوں ہیں؟ بھول جائیں سعدی کو، مر گیا سعدی، جہنم رسید ہو گیا سعدی، اتنی مشکل سے تو جان چھڑائی اس سے، مگر آپ پھر اس کو درمیان میں لے آتی ہیں۔ غصے سے تیز تیز وہ بولتا جا رہا تھا اور ارد گرد چند لوگوں نے گردنیں اس کے کاؤچ کی طرف موڑی۔ شہری نکا بکا سے اسے دیکھی کہ اتنی مشکل سے جان چھڑائی، اس سے جان چھڑائی؟ وہ تمہارا دوست تھا اس لیے؟ وہ اٹکی۔ نہیں تھا وہ میرا دوست، زہر لگتا تھا مجھے، میں خوش ہوں کہ وہ نہیں رہا، بات ختم۔ کیا اب ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ درستی سے کہتا وہ پیچھے کو، اور نظر ایک لڑکے پہ پڑی جو پورا گھوم کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کام کرو اپنا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کو بھی جھاڑا اور فوراً کھسک گیا، اور پھر انہی برہم تاثرات سے شہرین کو دیکھا جو حیران تھی۔ میں آپ سے سعدی کے بارے میں بات کرنے تو نہیں آتا، پھر آپ ہمیشہ مجھے یوں کیوں ہرٹ کرتی ہیں؟ ذرا دیر بعد ٹھنڈی سانس لے کر بولا تو غصہ ذرا کم ہوا۔ شہرین نے جھرجھری لیتے ہوئے سامنے دیکھا۔ اوکے آئی ایم سوری، تم لوگ اچانک اس کے دشمن بن گئے ہو، میری معلومات اپڈیٹڈ نہیں ہیں۔ پہلے ہاشم نے اس کو اپنی پارٹی میں بے عزت کیا، سونیا کی سالگرہ یاد آئی، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ… خیر، گہری سانس لی اور اس کا دیکھا تو چہرے پہ قطرے
रखाई दर आई थी और घड़ी सामने की। क्यों बुलाया था तुमने और कोई काम था? मुझे जाना है माँ को पिक करने। आपको कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ मेरी बात का बुरा मान गई हैं। वो ज़रा नाराज़ हुआ। क्या नहीं मानना चाहिए? शहरी, क्या हम कभी अपनी बात नहीं कर सकते किसी तीसरे फर्द को दरमियान में लाए बगैर? और शहरी ने चौंक कर उसे देखा। वो संजीदा नजर आ रहा था। हमारे दरमियान कौन सी अपनी बात होती है? आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ? ज़रा आगे हुआ और चेहरे पे बेबसी आ गई। क्या हम कभी कभी यूं मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते? मैं आपको पसंद करता हूँ और आप ये बात जानती हैं। शहरीन की आंखों में एकदम बेहद अचनब्बा उभरा। शेरू, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ, तुम जानते हो, मगर तुम मेरे शौहर के छोटे भाई हो, साबका शौहर के, और मेरी बेटी के अंकल हो। फिर तुम मुझसे उम्र में 11-12 साल छोटे हो। तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। नरमी से उसे टोकती हुई वो उठ गई और वो पर्स उठाने लगी, और शेरू की आंखों में तो बेबसी के साथ दुख भी भर आया। ये बातें बेमानी हैं। ओके शेरू, बहुत हो गया। आपकी शहरीन की निगाहों में सख्ती आ गई थी। जो तुम कह रहे हो वो बेमानी है। हम रिश्तेदार हैं और अच्छे दोस्त भी हैं, मगर इससे आगे का मत सोचना। मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारा यूं कहना। लिपट कर बोलती हुई पर्स उठाई और बाहर की तरफ निकल गई और नौशमा पीछे लपका। पर मुझे बार बार इस्तेमाल क्यों किया? वो गुस्से और बेबसी से बोलता उसकी तेज रफ्तार से मिलने की कोशिश कर रहा था। मेरी नरमी का फ़ायदा क्यों उठाया? मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। मुझे नहीं पता बाकी तुम्हारा जहन क्या क्या घड़ कर तुम्हें दिखाता रहा है। वो तेज तेज कदमों से चलती बाहर आ गई। अगर मेरी जगह सादी ये बात कहता तो मान लेती हैं आप? तुम दोनों ही मेरे लिए बच्चे हो, और वो ऐसी कभी भी कोई बात ना करता। मेरा एहतराम करता था वो बाहर निकल गई और खुले लॉन में अब वो आगे जा रही थी और नौशरमा रुक गया और बेबसी और दुख से उसे जाते देखा। इसको इतना अच्छा समझती थी तो मेरे सामने उसको इतना बुरा क्यों कहा? आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैंने क्या किया है आपके लिए? वो पीछे से चिल्लाया था और शहरीन के कदम रुके। वो घूमी और पुतलियां सुकेड़ कर उसे देखा, और वो गुलाबी चेहरे के साथ आंखों में पानी लिया गुस्से और सदमे से उसे देख रहा था। गेट अ लाइफ शेरू। वो वापस पलट कर आगे बढ़ गई, उस शय को जहन से झटकती जो नौशरमा के अल्फाज और अंदाज उसे बता रहे थे। कुछ अजीब सा था उसके सूक्ष्म चेहरे पर उस वक्त। वो किसी एतराफ से चंद लम्हों की दूरी थी और सीन हुआ ख़त्म। देखता हूँ सब शक्लें, सुन रहा हूँ सब बातें, सब हिसाब उनका मैं एक दिन चुका दूंगा। फूडली एवर आफ्टर पे गाहकों का मामूली रश था। नुदरत काउंटर के साथ रखी मेज़ पे कुछ बिल्स वगैरह देख रही थी। उनका खौल जो सारा और बच्चियों के आ जाने से जरा चटका था, फिर से वापस पत्थर बन गया था। करीब से जुनेद ट्रे उठाए गुजर रहा था, तभी रास्ते में अचानक से गुल खान आकर खड़ा हो गया। क्या है? जुनेद ने बेदखौफ छुपाई। सादी का लाडला 1 महीना पेशावर में गुजार कर बिलाखिर ये वापस आ गया था। जुनेद भाई, ये तुम सादी भाई के पुप्पो के लिए जा रहे हो ना? ट्रे में कॉफी के मग की तरफ उसने इशारा किया। या मैं दे तो हम ले जाएगा, दे दो भाई। जुनेद ने एक बेबस निगाह नुदरत पे डाली जो बेनियाज बैठी काम कर रही थी और ट्रे से थमाई। खुद मुंह ना लगाना। ऐसा कोई मुफ्त खौरा समझ रखा है तुमने हमें भाई? ला हौला वला कुव्वता। बिगड़ के कहता ट्रे उठाई सीढ़ियां चढ़ता गया। जब ऊपर दरवाजे तक पहुंचा तो नीचे झांका। जुनेद इधर उधर हो गया तो उसने जल्दी से मग से घूंट भर लिया। इस रेस्टोरेंट की लजीज कॉफी। पर होंठ साफ करते संजीदा चेहरा बनाते दरवाजा खटखटाकर खोला और अगला मंजर सा खुलता गया। ऊपर वाला कमरा उतना ही खुला था जितना नीचे रेस्टोरेंट था, मगर फर्श खाली था। वो दीवारें शीशे की थी जिनके पार अंधेरे में जगमगाते शहर की बत्तियां दिखाई दे रही थी। एक बड़ी मेज पे कागज और फाइल्स बिखरी थी। फारिस पुश किए खड़ा एक फाइल के सफ़े पलट रहा था और साथ ही कुर्सी पे टांग जमाए कलम उंगलियों में घुमाती जुमर बैठी हुई थी और नफी में सर हिलाती कह रही थी, अब सरमद शाह को देखने का वक्त आ गया, मेरा ख्याल है। आहट पे गर्दन थमाई तो गुल खान को आते देखकर नरमी से मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर मग उठा लिया। अरे गुल खान, तुम इतना अरसा कहाँ थे? वो शादी की गुमशुदगी के दिनों में आ जाता था, फिर दरमियान में महीना भर ना आया था। फारिस ने पलट कर बस एक नज़र डाली। बाजी, हम तो पेशौर गया हुआ था। हमारा बाबा का चचाजाद भाई मर गया था। हाथ झुलाकर कहता वो कुर्सी खींचकर सामने बैठा, और वो 12-13 साल का फूले सेब से गालों और भूरे बालों वाला पठान लड़का था और शलवार कमीज पहनता और पैंट टखनों से ऊपर रखता। सर पे पेशावरी टोपी थी। जुमर जो बगौर कॉफी के मग को देख रही थी उस बात पे नजर उठाई। बहुत अफसोस हुआ। वैसे ये कॉफी काफी मजे की है। कप लबों से लगाते मुस्कुराकर उसने पूछा, और गुल खान ने बेख्तियार थूक निकला। इधर उधर देखा, फिर बात बदलने गर्ज से जल्दी से बोला, बाजी तुम इधर क्या कर रही हो? नीचे कस्टमर्स होते हैं और मुझे काम करने के लिए जगह चाहिए होती है। ऊपर वाला हॉल वैसे भी रेनोवेशन के लिए बंद पड़ा है, सो भाभी ने मुझे दे दिया।
अच्छा, उसने इस बात में सर हिलाया। सच बाजी, उस दिन हम आयाताबाद में अपने चाचा की दुकान पे बैठा था तो हमें याद आया जब सादी बाई कोया था और तुम उधर इधर सारे मुलाजमों से पूछ रही थी कि बाई का किसी से झगड़ा था या दुश्मनी तो नहीं था। तो वल्लाही बाजी, उस दिन याद आया, एक दफ़ा भाई का इधर हल्का सा झगड़ा हुआ था। रेस्टोरेंट के बाहर की समत इशारा किया। वो जो दीवार पे लगी तस्वीरें देखते कुछ सोच रहा था, चौंक कर गुलखान को देखा जो जुमर के सामने बैठा था। जुमर ने टांग से टांग जड़ाई और सीधी होकर बैठी और आंखें सुकेड़ी। किससे हुआ झगड़ा? एक आदमी था, उसका महंगा सा डब्बा गाड़ी था, बहुत ही महंगी वाली। पता है उसकी गाड़ी की झगड़ा किस बात पे होता? फारिस ने रोका। हमारा ऊपर हुआ था। उस पठान हेलन ऑफ ट्राई ने फखर से सीने पे हाथ मारा। वो हमको कुचलने वाला था मगर अभी हमारा जिंदगी बाकी था, हम बच गया। वो निकला और हमें अंग्रेजी में डांटा, तभी सादी बाई निकल कर आया और उसको भी अंग्रेजी में कोई लंबा सा बात कहा। फिर वो रुका नहीं, कार में बैठा और चला गया। और झगड़ा कब हुआ? मतलब दिन दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाया, गालियां दी, वो पूछ रही थी और गुलखान को अपनी रुदाद एकदम हल्की लगने लगी, जरा ढीला पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर जो उसने अंग्रेजी में बोला। तुम्हें अंग्रेजी आती है? फारिस ने फिर टोका। गुलखान की गैरत और अहमियत पे गोया ताजियाना पड़ा, तिलमिला कर घुमा। गुलखान पंच में फेल सी मगर जगड़ने वाले का लहजा खूब समझता था। गुस्से से कान सुर्ख हुए थे। अच्छा ये बताओ, जुमर ने बच्चे की इज्जत रखनी चाहिए, वो कौन था, कैसा लगता था? गुलखान ने एक वाली नज़र फारिस पे डाली, फिल्मी अदाकार की तरह सर झटका और बाजी की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये मलिका की आन बान वाली बाजी इसे बहुत अच्छी लगती थी और उसका शौहर उतना ही बुरा। हूँ अब इतना शक्ल नहीं याद, मगर ऐसे लशपश कपड़े थे, बाल ऊपर कड़े थे और होंठों से नीचे ये छोटी सी दाढ़ी थी। फ्रेंच कट? हाँ वही वही। और बाजी उसका गाड़ी बहुत महंगा था, कोई 4-5 करोड़ का तो होगा। जुमर ने गहरी सांस ली, बच्चा अब लंबी छोड़ रहा था। तुम्हारा मतलब है 4-5 लाख? नहीं बाजी, 4-5 लाख का तो 3-4 गाड़ियां गुलखान भी खरीद ले। उसका गाड़ी तो करोड़ों का था, सादी बाई ने खुद बताया। उसने जरा बेबसी जोर दिया और जुमर अब उसको जाने का कहने लगी थी कि फारिस एकदम चौंका। 1 मिनट, कार का रंग क्या था? सफेद। उसकी आंखें चमकी और फारिस और जुमर ने एक दूसरे को देखा। नौशरवां की रोल्स रॉयस। एकदम जहन में झमाका हुआ, मगर जब जुनैद को बुलाया तो उसने आम से अंदाज में सारा किस्सा दोहराया। पारिस भाई, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था, ये बच्चा इंतहाई बदतमीज़ और शरारती है। उसकी गाड़ी के नीचे आने लगा था, गलती उस शख्स की नहीं थी। सादी भाई बाहर गए और जाकर उससे सिर्फ बात की। मैं ज़रा दूर था, सुना नहीं, मगर आदमी गुस्से में लगता था। ज़ाहिर है बच्चा मरते मरते बचा था। सादी भाई ने बस ठंडे तरीके से दो चार बातें कही और वो पलट कर चला गया, जवाब में कुछ भी कहे बगैर। मैंने बाद में पूछा कि ये कौन था? सादी भाई ने कहा मेरा पुराना दोस्त है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं देख लूंगा। फारिस ने बेतासुर से अंदाज में उन दोनों को जाने का इशारा किया और गुलखान ने एक पुरुमीद निगाह जुमर पे डाली जो कुछ सोच रही थी, और फिर दूसरी नज़र फारिस पे डाली, फिर बेदिली से उठकर बाहर निकला और रेस्टोरेंट के बाहर अपने फूलों के स्टॉल के साथ आकर वो खड़ा हुआ तो सख्त कहीदा खातर लग रहा था, कबीदा खातर लग रहा था। हमारा बात का तो कोई अहमियत ही नहीं है, सारा बात बाजी उस फारिस भाई का सुनती है, हर रोज़ शाम को इधर आ जाते हैं। गुस्से से मुंह में बुड़बुड़ाया, फिर एहतियात से लिबास की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला तो चेहरे पे गुस्से के साथ साथ दुख भी था। वो शक्ल का अच्छा है तो क्या हुआ, गुलखान भी किसी से कम तोड़ी ने। अब जब तक ये बाजी के पास रहेगा, हम भी ये हीरे वाला चाबी बाजी को नहीं देगा। मुट्ठी खोलकर देखी तो उसमें स्याह मसनूई हीरे वाला की चेन था जिसपे एंड्स एवर आफ्टर लिखा था, और उसमें चाबियों के साथ से एक सिल्वर पेन भी नथी था। गुलखान ने चंद लम्हे अफसोस से सादी की चेन को देखा और फिर उसे एहतियात से वापस अंदरूनी जेब में रखकर जेब की जिपी बंद कर दी और एक कीना तोड़ नज़र ऊपर रेस्टोरेंट वाले पे डाली और फिर सर झटक कर स्टॉल की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके जाने के बाद चंद लम्हे वो दोनों खामोश बैठे रहे। सोनिया की सालगिरह वाले दिन भी शेरू ने सादी से तल्ख कलामी की थी। मैं दरमियान में आया तो वो ठंडा पड़ गया। खैर वो उसका दोस्त था, दोस्तों में तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं। वो कहने के साथ फ़ोन पर नंबर मिला रही थी और फारिस खामोश हो गया, मगर वो कुछ सोच रहा था। नौशरवा, मैं जुमर की बात कर रही हूँ। गहरी सांस ली। मैं अब डीए नहीं हूँ, आप मुझे सिर्फ मिसेस जुमर कह सकते हो। अच्छा आप घर पे हो? ओके, मैं तरावी के बाद घर आ जाऊंगी, मुझे आपसे मिलना है। और मोबाइल कान से हटाया और फारिस सीने पे बाजू लपेटे मेज़ के किनारे से टेक लगाए खड़ा हुआ उसे देख रहा था। वो सादी का दोस्त है, मैं उस पर शक नहीं कर रही, मगर हो सकता है कि वो सादी के मज़ीद दोस्तों के बारे में कुछ जानता हो। वो लड़की जो सादी के साथ थी, मुबैना तौर पर शायद वो उसको जानता हो। वो कुछ तो छुपा रहा है। वैसे वो उल्टी खोपड़ी का बिगड़ा बच्चा, उसका दिमाग इतना दूर तक नहीं जाया करता। फिर भी आप उससे ये बात क्लियर कर लीजिएगा। उसने आदतन
نوٹس کا پیڈ اٹھایا اور قلم سے اس پہ لکھا، اور گلخان ڈبہ گاڑی اور نوشرواں اردو میں یہ الفاظ لکھ کر اس نے میز کے کونے میں چپکا دیا تاکہ زمر کو یاد رہے، اور خود مڑ کر دیوار کی طرف چلا گیا۔ ہم اے ایس پی کی بات کر رہے ہیں فارس، اب ہمیں اس کو کارنر کرنا چاہیے؟ نہیں، پہلے ڈاکٹر بخاری۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ وہ سرجن جس نے سعدی کو آپریشن کیا تھا، وہ اس وقت کال پہ نہیں تھا۔ سعدی کو اسپتال لانے کے بعد وہ اچانک سے آیا اور ٹیک اوور کر لیا۔ اس نے وارڈ بوائز بھیجے اور اسی نے سعدی کو اسپتال سے نکلایا تھا۔ وہ راہداری جس کی اصلی فوٹیج نکال کر ایک ہی کلپ بار بار دہرایا گیا ہے، میں نے اس سے ملحقہ وہ راہداریوں کی فوٹیجز چیک کی ہیں۔ وہ لوگ باری باری وہاں مڑے ہیں، ایک ایس پی اور دوسرا وہ ڈاکٹر، یعنی ایس پی نے ڈاکٹر کے ساتھ اس کوریڈور میں باتیں کی تھی اور بعد میں فوٹیج مٹا دی گئی تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ ان دونوں نے مل کر یہ کام کروایا۔ اس لیے پہلے ڈاکٹر، تم نے کہا تھا کہ ہر چیز میری مرضی سے ہوگی، سب آپ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، کیا واقعی آپ کو سعدی واپس چاہیے؟ نہیں، وہ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے ڈاکٹر سے ہی۔ قلم انگلیوں میں گھماتی وہ خشک سا بولی، کام اپنی جگہ، کریز اور اعراض اپنی جگہ۔ اگر مجھے تمہارے اس کے لیے مخلص ہونے کا یقین نہ ہوتا نا تو میں کبھی بھی تمہاری بات نہ مانتی۔ اور قلم گھماتی انگلیاں تھمی، نگاہیں میز کنارے چپکے نوٹ پہ جا ٹھہریں جو فارس نے بھی لگایا تھا، گلخان ڈبہ گاڑی نوشرواں۔ اس نے ان الفاظ کو پڑھا، ایک دفعہ، دو دفعہ، شاید 10 دفعہ۔ نگاہ اٹھا کر فارس کو دیکھا، پھر ان الفاظ کو، پھر نوٹ اتار کر مٹھی میں دبایا، پرس اٹھایا اور ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی، اور فارس نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اب اسے کیا ہوا ہے؟ پھر تو نہیں دماغ الٹ گیا؟ اور سین ہوا ختم۔ قصر کاردار میں ڈنر ٹیبل خوبصورتی سے سجی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے جب زمر کا فون آیا۔ نوشروان نے موبائل بند کیا تو ہاشم اور جواہرات اسی کو دیکھ رہے تھے۔ زمر تم سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں، شہرین کے صبح والے برتاؤ کے بعد وہ جو بدک سنبھلا ہوا لگ رہا تھا، اس کال پہ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ نگاہیں جھکا لیں اور ہاشم نے نیپکن مروڑ کر میز پہ ڈالا، اکتاہٹ اور بیزاری، اور جواہرات نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہاشم کیا ہو رہا ہے؟ سنگین نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا تو ہاشم کرسی دھکیل کر اٹھا، میرے کمرے میں آئے، ساتھ ہی ڈیوٹی پہ کھڑی فیونا کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ فوراً پلٹ گئی۔ ہاشم تم میرے کمرے میں آئے نا ممی؟ ایک ملامتی نظر نوشرما پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا اور نوشرما بیزاری اور ترملاہٹ سے اٹھا۔ 15 منٹ بعد ہاشم کے بند دروازے کے پیچھے کا منظر قطعاً خوشگوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوشرما بیڈ کے کنارے بیزاری سے سر جھکائے بیٹھا تھا اور ہاشم کاؤچ پہ ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے برا جمع تھا، اور جواہرات وہ جلے پیر کی شیرنی کی طرح آگے پیچھے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید اور سرخ کے درمیان بدلتی رہی اور آنکھوں میں صدمہ اور بے یقینی اور غصہ اور سب کچھ تھا۔ تم رک کر نوشرما کو گھورا اور 3 انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ شیرو نے منہ پرے کر دیا، تم انتہائی احسان فراموش انسان، اس نے جان بچائی تھی تمہاری اور تم نے اس کو مار دیا، اور تم پلٹ کر شعلہ بار نظر ہاشم پہ ڈالی۔ اگر وہ مر رہا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کو اتنے تردد سے وہاں سے نکالنے کی؟ وہ اتنی دیر بعد اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کو مرنے دیتا اور شیرو کو قاتل بنا دیتا؟ کیا یہ اتنے بڑے گلٹ کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا تھا؟ اور مجھے بتانے کا ارادہ کب کا تھا بھی یا نہیں؟ اوکے ممی، بہت سن لیا میں نے، اب بس کریں، بیٹھیں اور سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ زمر شیرو سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ تو مجھے بتاؤ گے کہ اب کیا کرنا ہے؟ وہ غرائی تھی، اس گھر کی، اس امپائر کی ملکہ میں ہوں، یہ فیصلے میں لیتی ہوں کہ کون کیا کرے گا، سمجھے تم؟ اور ہاشم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ سنبھال رہے ہو تم چیزیں کہ ابھی 1.5 ماہ نہیں ہوا اسے کھوئے، اور زمر کو اس پہ شک بھی ہو گیا۔ ملامتی نظر ان دونوں پہ اس نے ڈالی تھی۔ اس کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ شیرو پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، یہ اس وقت دبئی میں تھا، اس کے پاسپورٹ پہ مہر ہے۔ اس گھر کے ملازموں کی آنکھوں پہ تو مہر نہیں تھی۔ کس کس نے دیکھا تمہیں اس روز گھر پہ؟ یہ بولو شیرو۔ اس کے سر پہ کھڑی غرائی تھی اور جلدی جلدی کہنے لگا، فیونا نے، اور رکا ذرا سوچا، میں رات کمرے میں بند تھا، فیونا آئی تھی، پھر صبح میں، ہاشم بھائی اور آپ آفس کے لیے جلد نکل گئے، گیٹ کے دونوں گارڈز نے دیکھا ہوگا، ہاں ڈائننگ ہال میں۔ فہرست مت بتاؤ، مجھے معلوم ہے صبح ڈیوٹی پہ کون کون تھا۔ فیونا ناقابل بھروسہ ہے مگر اس کے علاوہ سب کو میں فائر کر دیتی ہوں، دوسرے شہروں میں اچھی نوکریاں دلوا دوں گی، اگلے ماہ سے ہم نیا سٹاف رکھ لیتے ہیں۔ اور وہ رکی، فارس نے تو نہیں دیکھا تمہیں؟ اور ایک دم نوشرما سیدھا ہوا، اسے یاد آیا زمر ڈگے اس نے دیکھا تھا مجھے، سفید پڑتے چہرے کے ساتھ شیرون دونوں کو دیکھا۔ ہاشم بھائی ان کی شادی کی صبح ان کے گھر سے جب نکلے تو میں ادھر بالکنی میں ہی کھڑا تھا، وہ باہر نکلی تو اس نے مجھے دیکھا تھا۔ اوہ، اسے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ اس دن جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی شادی سے پہلے ہی دبئی جا چکا تھا تو وہ، اور پوری بات سن کر ہاشم کا دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ بات زور دے کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خدایا نوشروا، میں تمہارا کیا کروں؟ موبائل اٹھاتے وہ کھڑا ہوا، میں زمر کے پاس تمہارے ساتھ جاؤں گا اور بات سنبھال لوں گا، اگر… بالکل نہیں، جواہرات سلگتی نظروں سے گھورتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کو بیبی سیٹ کرنا چھوڑ دو ہاشم، اس کو اپنے مسئلے اب خود ہی حل کرنے دو، وہ اکیلا جائے گا اور وہ خود زمر کو کنونس کرے گا۔ وہ
ایک کاردار ہے، اگر وہ سعدی کو گولی مار سکتے ہیں نا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاشم شدید غیر آرامدہ ہوا، مگر ممی زمر کو شک نوشرما کو وہ عادت ڈالنی ہے ہاشم اپنے بگڑے کام خود سنبھالنے کی۔ وہ اس کی طرف آئی اور انہیں شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم اپنے مسئلے کو سنبھال سکتے ہو؟ جی، شیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ اور ایک دفعہ پھر باری باری دونوں کو گھورا۔ لعنت ہے تم دونوں پہ۔ زمر کھار کھڑی کر کے گھاس پہ اتری تھی کہ مسز زمر کی آواز آئی۔ وہ جو کسی اور ہی دھیان میں چلی تھی پلٹی۔ نوشرواں چلا آ رہا تھا، جینز کی جیبوں میں ہاتھ رکھے، چہرے پہ دوستانہ سے مسکراہٹ۔ او نوشرواں، اسے اس سے بات کرنی تھی، ذہن الجھا ہوا تھا کہ فراموشی کر گئی۔ 2 قدم چلتا چلتا وہ قریب آیا، سبزہ زار تعصب دیکھا۔ اینکسی کے برآمدے کی بتیاں جل رہی تھیں اور بالکل سامنے آیا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ دراصل وہ رکا اور زمر ٹھہر کر سننے لگی۔ میں نے اس دن آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ کی شادی کی رات دبئی گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خواہانہ تعصب تھا۔ میں آپ کی شادی کے وقت ادھر ہی تھا، انفیکٹ اگلی صبح بھی ادھر ہی تھا۔ جب بھائی آفس گیا تب میں اپنا سارا سامان پیک کر کے نکلا تھا۔ مجھے معلوم ہے، مگر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے پتلیاں سکیڑ کر غور سے شیرو پہ دیکھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے بالکنی میں دیکھ لیا تھا اسموکنگ کرتے ہوئے۔ نگاہیں پشیمانی سے جھکائیں۔ میں سگریٹ نہیں پی رہا تھا، وہ ڈرگس تھیں۔ اوہ، اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ آپ ڈرگس استعمال کرتے ہو؟ پلیز ممی یا بھائی کو مت بتائیے گا، بھائی مجھے جان سے مار دے گا، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ آپ ممی کو بتا دیں گی، مجھے یہی ڈر تھا۔ آپ اپنی بالکنی میں اسموکنگ کر رہے تھے اور آپ کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں؟ پہلے پتا تھا جب میں ڈرگس لیتا تھا، پھر سعدی نے بہت مشکل سے میری عادت چھڑوائی۔ ممی اور بھائی کو نہیں پتا کہ میں پھر سے لینے لگ گیا ہوں، صرف سعدی کو پتا تھا۔ ظاہر ہے دوستوں سے ہر بات نہیں چھپتی۔ میں اس لیے اس کے آخری دنوں میں اسے بھی اوائڈ ہی کر رہا تھا، شرمندہ تھا، مگر اب ایسے ویر میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ زمر چند لمحے سے غور سے دیکھتی رہی۔ آپ کا سعدی سے جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ اس کے ریسٹورانٹ کے باہر اور پھر یہاں پارٹی میں بھی؟ جھگڑا؟ نوشرواں کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ میرا تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ہاں بس اس نے مجھے جھڑکا تھا ڈرگس کی وجہ سے، اور میں کا آم، اس کو اوائڈ کر رہا تھا، مگر مجھے پتا ہے وہ میرا بھلا ہی چاہتا ہے۔ اوکے تھینک یو شیرو۔ اس نے سر ہلایا الوداعی انداز میں اور اجلت میں گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں فی الحال کچھ اور چل رہا تھا۔ نوشرواں نے مسکراتے ہوئے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھا اور پلٹ گیا، اور جیبوں میں رکھے ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ حالت خوش تھا، مگر جواہرات کی دیے ہوئے اعتماد اور ہاشم کے آدھے گھنٹے کی وٹنس پریپریشن نے واقعی ثابت کر دیا کہ وہ ایک کاردار ہے۔ آخری کہا اسی کا ہوا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی ہم کرتے ہیں ختم۔ حنین کا ایکسائٹڈ ہو جانا ہاشم بھائی کو دیکھ کر، ہاشم بھائی سے لیٹ نائٹ بات کرنا اور پھر اسے بھائی بھی کہنا، اور اتنا ایج گیپ ہونا، لیکن ان کی کانورسیشن کو ایک ڈفرینٹ وے میں پیش کرنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ ان کے تعلق کو کیا ہی شو کرنا چاہ رہی ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ وہ اس سے اتنی انسپائرڈ کیوں ہیں، اور آتھر کیا دکھانا چاہ رہی ہیں؟ حنین کو کیا ایک سمجھدار لڑکی، ایک بیوقوف لڑکی، یا پھر ایک کیسی لڑکی؟ اور ساتھ ہی ایک دوسرا بھی کردار ہے شیرو اور شاعری کا۔ کیا ہے آپ کا فیڈ بیک؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔